وہ غلط راستے، وہ غلط طریقے جن کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں۔ جس طریقے سے جائز اور حلال مال اکٹھا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، وہاں پر ناجائز طریقے سے اکٹھا کرنے کی بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اس وقت ان تمام طریقوں پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک چیز جس کو اللہ رب العالمین نے انتہائی سختی سے منع کیا ہے، انتہائی سختی سے، کہ پیسہ کمانے کے لیے جہاں اور راستوں کو اللہ نے بند کر دیا، اس سے منع کیا، وہاں پر ایک بہت بڑا راستہ، ایک بہت بڑا طریقہ جس کے ذریعے سے ہم مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز سے میرے اللہ نے بھی اور میرے رسول نے بھی انتہائی شدید الفاظ میں منع کر دیا ہے۔ اور وہ غلط طریقوں میں سے انتہائی غلط طریقہ، انتہائی ناجائز طریقہ، انتہائی نامناسب طریقہ وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر سود کی لعنت ہے۔ سود کی بہت بڑی لعنت ہے۔ حکم یہ ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، ضروریات کو وابستہ کر دیا، ان ضروریات کو پورا کرنے کے جائز طریقے اور راستے بھی بتلا دیے، ان طریقوں سے تم اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے بھی بہت سارے ہیں۔ شراب بیچ کر بھی آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ڈاکہ ڈال کے بھی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، چوری کی وارداتیں کر کے بھی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اور بے شمار ذرائع ہیں غلط۔ لیکن جو قرآن کریم نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اللہ کے حبیب نے احادیث نبویہ میں بہت ہی سخت انداز میں اس طریقہ کار کو اس سے منع کیا ہے، وہ طریقہ کار اور وہ راستہ سود کی لعنت ہے۔ اس سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، گراتا ہے، سمجھ میں کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے۔ یہ جو سود خورا ہوتا ہے اس کو پیسے کا نشہ اتنا چڑھ جاتا ہے، اتنا چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کچھ نظر ہی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ گندگی اندر جا رہی ہے، اس کو احساس ہی ختم کر رہا ہے۔ ایک آدمی سارا دن نالے کے پاس بیٹھا ہو، صبح سے لے کر شام تک اس کے گندگی کے اندر بیٹھنے کا معمول ہو، کچرے کے ڈھیر میں بیٹھنے کا معمول ہو، غلاظتوں میں بیٹھنے کا معمول ہو، اس کو اس غلاظت، بدبو، گندگی سے کوئی چڑ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ناک میں وہ بدبو چلتی رہتی ہے، دماغ اور دل تک پہنچتی رہتی ہے، عادت ہو گئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ میں غلاظتوں میں بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی پاک اور صاف جگہ میں بیٹھا ہوں، اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی چیز سود والے کا ہے، وہ گندگی کھا رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، بے حیائی کو عام کر رہا ہے، اپنی خواہشات طرح طرح کی پوری کر رہا ہے۔ وہ اس گندگی کے اندر اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا کہ اللہ نے اس سود کی لعنت سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور جس طریقے
ایک سلیم الفطرت انسان، پاک اور صاف انسان، سلیم الطبع انسان، وہ گندگی کے ڈیر میں نہیں بیٹھ سکتا، غلاظت میں نہیں بیٹھ سکتا، نالے کی بدبوؤں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک سلیم الفطرت انسان، خوف خدا رکھنے والا اور یوم آخرت کو سامنے رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی احادیث اور آیات اور حکم کو سامنے رکھنے والا، وہ کبھی بھی اس گندگی کے ڈھیر میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ دونوں کی مثال ہے۔ اس کو قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی، پیسے کا نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں سود اور غیر سود میں فرق نہیں آتا۔ دوستو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سود آپ جتنا بھی لیتے رہیں انجام اس کا تنزلی ہے۔ میں آگے جا کے واقعات بتاتا ہوں ایک دو۔ سود آپ جتنا بھی لیتے جائیں اس کا انجام تنزلی ہے، نیچے گرنا ہی گرنا ہے، اوپر نہیں جانا، اگرچہ ہمیں یہ چیز نظر نہ آئے۔ صدقات کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہے، بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، 1000 تھے 800، 800 سے 700، 700 سے 500، لیکن برکت اللہ اس میں اتنا ڈال دیتے ہیں کہ یہ سلسلہ اندر ہی اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے دونوں چیزوں کے اندر فرق۔ قرآن کریم کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو غیر مسلم ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، ظاہر ہے کافر ہیں، کرتے ہیں، کرنے تو نہیں باز آتے، لیکن ایمان والے کو مخاطب کر کے کہا تیرے ساتھ یہ چیز جچتی نہیں ہے۔ جب تیرے رب نے تجھے اس چیز سے منع کر دیا، تیرے رب نے تجھے روک دیا، تیرے ساتھ یہ چیز جچتی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پہلے حکم دیا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو کچھ لے لیا ہے، دے دیا، اس کو چھوڑ دو، روک دو یہیں پہ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ایمان والے نہیں ہو تو جو کرتے ہو دیکھی جائے گی، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے۔ اور اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، تو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کوئی لین دین کر رہے ہو فوراً چھوڑ دو، ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی باز نہیں آتا، ایمان والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، صف اول کا نمازی بھی ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آتا، بے شک تو ایمان والا ہو جائے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جا پھر میرے ساتھ اور میرے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ پھر نماز یہاں کام نہیں آئے گی، یہاں قرآن پھر تمہارا کام نہیں آئے گا، یہ صدقے خیرات کام نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب نے روک دیا ہے۔
اب اس روکنے کے باوجود تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی چلا رہا ہے اور بہت سارے صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اس سود سے نہیں رکتا، تو پھر اپنے رب سے اور اپنے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنا، جنگ کے لیے تیار رہنا۔ کون سا مائی کا لال ہے جو اپنے رب اور اپنے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں بیٹھے ہیں، داڑھی ٹوپی سارا کچھ ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہمارا سود کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ایک عمل جو اتنا خطرناک ہے سود کا، جو اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ جنگ لڑنے کے مترادف ہے، وہ عمل آپ کر رہے ہو، کیسے بخشے جاؤ گے، کیسے تمہاری نجات ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک ایسی گندی بیماری ہے کہ اس میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو ممالک کمزور ہیں، جو ملک کمزور ہیں، یہ جو ممالک تگڑے ہیں، امریکہ ہو گیا، یہ برطانیہ ہو گیا، یہ اسرائیل ہو گئے، معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، قرضوں پہ قرضے دیتے جا رہے ہیں اور اس ملک کے ساری کی ساری چیزوں کو منجمد کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، فحاشی اپنے عروج پہ ہے، بے حیائی اپنے عروج پہ ہے، اور یہ ملک قرضے ہمیں دے رہا ہے۔ یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں دے رہا، کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں چلو ان کو قرضہ دے دیں، نہیں، یہ قرضوں پہ قرضے دیتے جا رہے ہیں اور سود پہ سود لیتے جا رہے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے لیتے جا رہے ہیں، ہم بڑے مزے سے دیتے سود جا رہے ہیں اور بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اربوں روپے کا سود ماہانہ کی بنیاد پہ، سالانہ کی بنیاد پہ وہ ہم دیتے جا رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ہم جیسے کمزور لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، لینے کے بعد پھر ہم سے سود کے ذریعے سے واپس بھی لیتے ہیں اور ملک کی معیشت کو اور ملک کو آہستہ آہستہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سا ملک ہے جو قرضے لے لے کر اپنا نظام چلاتا ہو؟ وہ کہاں ترقیاں کر سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ تنزلی ہی کی طرف آتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ملک پاکستان کی بھی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے، سود کے خلاف شرعی عدالت پیش کر دیتی ہے اپنا فیصلہ، روک دیتی ہے کہ بھئی سود جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اداروں کو متوجہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ روک جاؤ، یہ شرعی عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ اس سال بھی رمضان المبارک میں شرعی عدالتوں نے فیصلے کر دیے، غلط ہے یہ طریقہ کار، یہ سود کے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب آپ ہی کے ملک کے ادارے جو سرمایہ دار بڑے بڑے بینکوں کے مالک اور بڑے بڑے یہ لوگ جن کی عیاشیاں وہ اسی سود کے کاروبار سے اور سودی معاملات سے چلتی ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوا، عدالتوں میں جا کر انہوں نے اپیلیں کر دی، اور اس میں آپ کے سامنے ہے چند ایک بینک بھی تھے اور دیگر ادارے بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپیلیں دائر کی کہ نہیں، یہ سودی معاملات ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہنا چاہیے۔ جب اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکا جائے۔ نہیں روک رہے، سود پہ سود چل رہا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ملک کہاں پہنچ گیا ہے؟ کس سطح پہ پہنچ گئے ہیں؟ میں وہ گناہگار ہوں جو اس ملک کی حالت گزشتہ چند دن پہلے
آپ سے وعدہ کرنے کے بعد جو نکلا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ یہ ملک تباہی کے کس دہانے پہ چل رہا ہے، جنوبی پنجاب کے لوگ عوام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، سندھ کا غریب طبقہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے یہ ایام پورے کر رہا ہے، وڈیرے چودھری یہ بڑے بڑے سارے اپنے عیاشیوں میں مزے ہیں، یہ کیا ہے؟ غریب غریب تر سے ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اس سودی اور کرپٹ نظام کی وجہ سے۔ اس دلدل سے دوستوں نکلنا ہے۔ آج لوگ ہمیں ملتے ہیں، کئی دفعہ ملے ہیں، کئی دفعہ ہم بس اب جا رہے ہیں بینک سے کوئی قرضہ لینے جا رہے ہیں، وہاں کچھ سونا جمع کرائیں گے، یہاں یہ کرائیں گے، کوئی مکان کے کاغذات جمع کروائیں گے، ہم وہاں سے قرضہ بڑے مزے سے بول نارمل طریقے سے کہ ہم بینک میں جا رہے ہیں، وہ کاغذات مانگ رہے ہیں، سونا مانگ رہے ہیں، اور یہ ہم جا کے جمع کروائیں گے اور وہاں سے جو ہم قرضہ لیں گے۔ کچھ پتہ بھی ہے اس قرضے کے بارے میں؟ یہ بینک اتنا اچھا نہیں ہے، یہ سرمایہ دار اوپر جو بیٹھا ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ سرمایہ دار نے جو اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے یہ تمہیں قرضہ دے گا، یہ ویسے دے گا، اس کی عیاشیاں ویسی چلیں گی، اس کے گھر کا نظام ایسے ہی چلے گا، اس کی لینڈ کروزریں اور راتوں کی عیاشیاں اور دن کے خرچے ایسے ہی چلیں گے؟ نہیں، یہ ایسے ہی چلیں گے کہ میں اور آپ غریب طبقہ مجبور ہو کر بینکوں سے قرضہ اور پھر قرضے کی ادائیگی بمع سود کے۔ بڑے نارمل لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جا رہے ہیں لیکن نہیں دوستو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مت لیا کرو، دال چٹنی کھا لیا کرو، دہی کے ساتھ روٹی کھا کے گزارا کر لیا کرو، مت بینکوں کا رخ کر کے وہاں سے قرضے لے کر پھر اس قرضے کو سود کے ساتھ واپس کر دیا کرو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بینکوں کے اندر فکس ڈپازٹ پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، نفع مل رہا ہے، ناجائز طریقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے اپنے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لو، وہاں پیسہ رکھ لو، حالات کے پیش نظر، چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں رقم نہیں رکھ سکتے، مشکلات ہیں، چوری ڈاکے کے خطرات ہیں، یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس مجبوری کے تحت اگر لا کے رکھنے ہیں تو رکھنے کی حد تک کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ماہانہ اتنا ملے گا، 6% ملے گا، مجھے 5% ملے گا، پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے؟ ویسے تمہیں دے رہے ہیں؟ نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اسی طریقے سے انفرادی لوگوں کی زندگیاں ہیں، ان انفرادی زندگیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رقم دیتے ہیں، یہ لو بھائی لاکھ دے رہا ہوں، 6 مہینے بعد 1.5 لاکھ واپس دینا ہے، کیا ہے یہ؟ تماشا ہے؟ ویسے تمہیں دے رہا ہے، مہینے کے بعد میں 5,000 روپے اضافی دوں گا، کھیل ہے، تماشا ہے، یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے اوپر کسی بھی قسم کا نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لیا ہے اور قرض دینے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بھی میں نے تمہیں قرضہ دیا ہے، چلو اب مجھے 1 کلو تم اس کے بدلے میں سیب خرید کے دے دو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سراسر سود ہے کہ قرضے کے اوپر تم اس سے نفع اٹھا رہے ہو، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو، 1 کلو سیب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہے، 1 سیب کا دانہ بھی حرام ہے اگر قرض کے اوپر تم ذرا برابر بھی نفع لو۔ یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس دلدل سے لوگوں نکلنے کی کوشش کیجیے، اور خود آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا کا ادنا درجہ کیا ہے، ادنا گناہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، سب سے ادنا، بڑے بڑے تو دور کی بات ہے، وہ بہت آگے ہے،
سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ انسان بدکاری کرے۔ اس سے اپنے آپ کو کس نے بچانا ہے؟ میں نے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے، اور اس سود کے دلدل سے باہر نکلنا ہے۔ اگر دوستو نہیں نکلیں گے، یاد رکھیے جس طرح سری لنکا کا ملک معاشی حوالے سے ڈاؤن ہو گیا ہے، یہ ملک بھی بچے گا نہیں، یاد رکھیے۔ اور آپ نے اس کی ایک جھلکیں دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی؟ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھ کر آئے ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں کارگزاری مختصر سی سناؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کا مجھ پر اعتماد باقی رہے۔ اب یہ حالات ہم نے اپنے ملک کے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم ہو کر آئے 4-5 افراد، کس قسم پرسی کے حالت میں یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کا مکان کچا ٹوٹا پڑا ہے، کسی کی دیوار ٹوٹی پڑی ہے، کسی کے چھت گرے ہیں، کسی کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کسی کے جانور بہہ گئے ہیں، اندھیرا ہے، پانی نہیں ہے، کسی کے ہاں بجلی نہیں ہے، ایک عجیب کیفیت کا سما ہے، اور لوگ مجبوری کے عالم میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اور پانی، صبح مجھے انہی علاقوں سے پھر فون آیا، مفتی صاحب آپ جہاں آئے تھے وہاں پھر پانی آ گیا ہے، وہاں پانی پھر آ گیا ہے۔ میں نے کہا بس اللہ سے دعا کرو، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے، ہمارا کچھ کرے، ہمارے لیے کچھ اور انتظام کرے۔ آج 10 بجے کی بات ہے، فون آیا مجھے۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ ملک کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات آئی ہوئی ہیں۔ یہ سوات کے علاقے میں کتنی تباہی آئی، وہاں کا جو ہوٹل ہنی مون ہوٹل آپ نے بھی سنا، مشہور و معروف، جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا، وہاں کے رہنے والے ملازموں نے کہا کہ یہاں اندر آ کر لڑکے اور لڑکیاں وہ کام کیا کرتے تھے کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے، عمارتیں ساری گریں گی نہیں، صفحہ ہستی سے نہیں مٹیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرتے رہیں گے، نظام دنیا اسی طرح چلتا رہے گا، نہیں، اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے، ایک جھٹکا دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ ان کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، ان ہوٹلوں کو، گھروں کو، بازاروں کو، وہ اللہ اس حیات سر روڈ کو بھی مٹا سکتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ یہ گجر خان کے چوک اور چوراہوں کو بھی وہ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے پر قادر ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کی دعائیں ہیں، اللہ نے ہماری سنی ہوئی ہے اور ہماری حفاظت ہے، اللہ آگے بھی حفاظت فرمائے۔ تو وہ قادر ہے، اس ذات ہے۔ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ جہاں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہاں سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ روکی سوکی کھا لو، دال چٹنی دہی سے گزارا کر لو، لیکن سود کی طرف دوستو ہرگز نہ جاؤ، نہ انفرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ، نہ ہی بینکوں کی صورت میں، نہ ہی دیگر اداروں کی صورت میں۔ اپنے آپ کو سود سے بچا کر رکھیے۔ آپ کی جتنی امانتیں تھی ہم نے اللہ کے فضل اور کرم سے ان عوام تک اپنے ہاتھ سے پہنچا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز دے۔ اس میں کچھ سامان، ضروریات کا سامان بھی تھا، اور تقریباً 5 لاکھ روپے نقدی تھی آپ حضرات کی طرف سے، اہل خیر حضرات کی طرف سے، اپنے ہاتھ سے اس گناہ گار نے ان لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ دوبارہ ایک تقاضا اور ہے ان کا، اگر ہمیں راشن کی صورت میں بھی تعاون ہو جائے، اور 100 گرانوں کا اگر راشن ہمیں مل جائے تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ مزدوریاں نہیں ہیں، کاروبار وہاں پر نہیں ہے، زمینیں تباہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ تعاون ہمارے ساتھ راشن کی صورت میں ہو جائے 100 افراد کا، تو کچھ ان کا نظام زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس 100 راشن کی قیمت اس وقت تقریباً 5 لاکھ روپیہ بن رہی ہے، 5 لاکھ روپیہ بن رہی ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندوں نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا ہے، کچھ رقم دوبارہ جمع ہوئی ہے۔ مزید اگر رقم اللہ کسی کو توفیق دے، دوست احباب قرب و جوار میں، باہر ممالک میں، کہیں پر بھی ہو، اگر وہ مزید تعاون کرنا چاہتا ہے، مالی تعاون یا راشن کی صورت میں، یہ 2 بقیہ نہیں، ان 2 صورتوں میں اگر کر لیں، بندہ ناچیز حاضر ہے، انشاءاللہ آپ کی امانتیں ان تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔